عمران خان کا حکومت کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے 6 دن کا الٹیمیٹم. جنا ایونیو پر کارکنوں سے خطاب میں کہا اسمبلیاں تحلیل کر کے جون میں الیکشن کی تاریخ دی جائے. ایسا نہ کیا تو دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. قوم مجرموں کو کسی صورت حکومت نہیں کرنے دے گی. حکومت پر 5 افراد کی جان لینے کا بھی الزام لگایا. کہا کراچی میں 3 کارکنان کو شہید کیا گیا. راوی پل سے 2 نوجوانوں کو گرایا گیا. آزادی مارچ ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر یاد رکھیں قوم ڈرنے والی نہیں. فائنل خطاب کے بعد عمران خان بنی گالا چلے گئے. کپتان کے جاتے ہی ڈی چوک سے کارکنان بھی منتشر ہو گئے. عمران خان کے اعلان کے بعد کراچی میں بھی 14 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم ہو گیا. نمائش چورنگی پر دھرنے کے شرکا پرامن طور پر منتشر ہو گئے. راستے کھول دیے گئے مگر لاہور میں احتجاج ختم ہونے کے باوجود شہر کے داخلی اور خارجی راستے نہ کھل سکے. بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیگ، بتی چوک اور سگیاں پل بند. راستوں سے کنٹینرز نہیں ہٹائے گئے. شہریوں کو شدید پریشانی. مجھے امید ہے تو مثبت حل نکل آئے گا. کسی دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. ساری صورتحال مجھے امید ہے کہ ایک بہتر نتیجے کی طرف جائے گی. اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، ڈیٹوں کا فرق ہو سکتا ہے. امید ہے دوسرے لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہتر ہے معاملات صلح صفائی سے طے ہو جائیں. امید ہے مثبت حل نکل آئے گا. شیخ رشید کی گفتگو. کہا کہتا تھا نا کہ مارچ خونی ہو سکتا ہے. 5 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے. 1 ووٹ کی حکومت پلک جھپکنے پر ہی ختم ہو سکتی ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. عمران خان 6 لاکھ آدمی بھی لانے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی جماعت سے کہوں گا کہ الیکشن کرا دیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا چیلنج. کہا عمران خان بلیک میلر ہیں. یہ الیکشن ہار کر پھر کہیں گے کہ میں لاکھوں بندے لے کر آ رہا ہوں. میں غلط ہارا ہوں لہٰذا الیکشن دوبارہ کرائیں. حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی سماعت. وفاقی حکومت نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ پی ٹی آئی نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا، آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. عدلیہ کو بھی اسے فتنے کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے. مریم نواز کی پریس کانفرنس. کہا عمران خان ہر قیمت پر فساد چاہتا ہے. عوام نے عمران خان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا ہے. صادق اور امین کا نقاب آنے والے دنوں میں تار تار ہو جائے گا. مارچ تھا حقیقی آزادی کا. ہوتا رہا کل دن بھر ہنگامہ. لاہور، فیصل آباد، گجرات، وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقے دن بھر میدان جنگ بنے رہے. پی ٹی آئی کارکنوں نے رکاوٹیں توڑی. کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا. راوی پل سے پی ٹی آئی کا سابق کاؤنسلر فیصل عباس گر کر جاں بحق ہوا. سوابی میں 1 کارکن کنٹینر سے گر کر زخمی اور 2 کنٹینر کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے. اسلام آباد میں بھی ہوا خوب ہنگامہ. گرین بیلٹ کو آگ لگائی گئی. لاہور میں یاسمین راشد کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے. ہنگامہ رائی میں کوریج کے دوران کئی صحافی بھی زد میں آئے. لاہور میں آج نیوز کی ڈی ایس این جی وین پر حملہ کیا گیا. شیشے توڑے. اسسٹنٹ کیمرامین کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا. کراچی میں بھی 1 کارکن جاں بحق ہوا. پولیس وین کو بھی آگ لگائی گئی. لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. مقدمات میں ہنگامہ آرائی اور پولیس پر تشدد کی دفعات شامل ہیں.
اسلام آباد کے ریڈ زون میں اہم عمارتوں پر فوج تعینات. ریڈ زون کے اطراف فوج اور رینجرز کا گشت. حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ریڈ زون میں فوج طلب کی تھی. عمران خان کی اپنی انا پاکستان سے بڑھ کر ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ کا حکم ماننے سے بھی انکاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا رد عمل، کہا اہلکاروں پر تشدد کر کے فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس کے مزید 30 لا افسران کو برطرف کر دیا گیا. محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. برطرف ہونے والوں میں 8 ایڈیشنل اور 22 اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شامل ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب. انتخابی اصلاحات بل کی منظوری متوقع. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے حوالے سے بھی اہم ترمیمی بل آنے کا قوی امکان. یاسین ملک سے بھی اظہار یکجہتی ہوگا. تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف قرارداد کی منظوری کا بھی امکان. معاشی صورتحال پر بھی بحث ہوگی. حکومت موجودہ معاشی صورتحال سے متعلق اعداد و شمار پیش کرے گی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے. اگلی قسط جاری کرنے کے لیے کڑی شرائط. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مفید رہی. آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر تبادلہ خیال کیا گیا. حکومت آئندہ مالی سال میں بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے پرعزم ہے. کہا ہمیں سخت مانیٹری پالیسی اور مالیاتی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پسنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی. 65 رکنی ایوان میں تحریک کی کامیابی کے لیے 33 ووٹ درکار ہیں. پتوکی میں ڈاکوؤں کی 15 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی. ڈاکوؤں نے باپ کے سامنے بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کی تلاش جاری. کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے 3 دنوں تک سی این جی نہیں ملے گی. فلنگ سٹیشنز جمعے کو صبح 8 سے پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. جنرل انڈسٹری اور کیپٹیو پاور کو گیس اتوار کو نہیں ملے گی. دہشت گردوں کی فنڈنگ کا جھوٹا کیس. بھارتی عدالت نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی. 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. سزا سے متعلق کوئی بھیک نہیں مانگوں گا، یاسین ملک کا عدالت میں بیان. مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. بھارتی فوج نے سری نگر سمیت پوری وادی کو چھاونی بنا دیا. فائرنگ سے 3 کشمیریوں کی بھی جان لی. یاسین ملک کو سزا کے خلاف پاکستان کی شدید مذمت. وزیر اعظم کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کی آواز کبھی خاموش نہیں کرا سکتا. بہادر لیڈر کی عمر قید کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو نئی تحریک دے گی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی واضح کر دیا پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. یاسین ملک کی سزا پر پاک فوج کا بھی اظہار مذمت. افریقی ملک نائجیریا میں پاکستانی سمیت متعدد افراد اغوا. مغوی پاکستانی شہری ابوذر محمد افضل نے حکومت پاکستان اور عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر دی. انہوں نے کہا کہ 62 لوگوں کو 28 مارچ کو اغوا کیا گیا تھا.